السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی ایجوکیشن۔ پچھلے ویڈیو میں ہم سب نے پڑھا تھا پروفیسر محمد حسن کا اسٹیج ڈرامہ زحاک کے بارے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو ڈرامہ نگاری کے عروج و زوال کے اسباب پہ روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ ڈرامہ غالباً فن شاعری کی سب سے قدیم صنف ہے۔ ہندوستان اور یونان دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جہاں کے لوگ ڈرامہ کے فن سے روشناس ہوئے، چنانچہ ڈرامہ کے اصول و ضابط بھی سب سے پہلے یہیں زیر غور آئے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے بھرت منی اس کے اصول واضح کیے۔ انہوں نے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامہ کے اہم اجزاء میں شمار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈرامہ سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت کو انہوں نے رس کا نام دیا ہے اور اسے مندرجہ ذیل 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 نفرت، نمبر 3 بہادری، نمبر 4 غصہ، نمبر 5 ظرافت، نمبر 6 خوف، نمبر 7 حیرت اور نمبر 8 غم۔ جبکہ یونان کے ارسطو نے اسٹیج ڈرامہ کے لیے قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور اسٹیج کی آرائش و زیبائش کو ضروری قرار دیا ہے۔ یوں تو ڈرامہ ادب کی ایک صنف ہے، لیکن ایک معاملہ میں ادب سے بالکل مختلف بھی ہے۔ ادب لفظوں کے بغیر وجود پریز نہیں ہو سکتا، لیکن ڈرامے کی بات جدا ہے۔ ڈرامہ میں اگر ایک لفظ بھی استعمال نہ کیا گیا بلکہ صرف اشاروں سے کام چلا لیا گیا ہو، پھر بھی ناظرین کو پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ الغرض ڈرامہ الفاظ سے نہیں، عمل سے بنتا ہے۔ اردو کے اولین ڈرامے لکھنؤ میں لکھے گئے اور اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ لکھنؤ کی رنگریلیاں اہل لکھنؤ کی عیش پسند اور واجد علی شاہ کی رنگین اور جدت پسند طبیعت ان ڈراموں کے وجود میں آنے کی سبب ہوئے۔ واجد علی شاہ کے لکھنؤ میں ہر چار جانب ناچ گانے کے چرچے تھے۔ اہل لکھنؤ کی عیش پسند طبیعت دل بہلانے کے نئے ساز و سامان ڈھوتی رہتی تھی۔ خود عود کے تاجدار واجد علی شاہ کو فنون لطیفہ سے بہت دلچسپی تھی۔ انہیں طرح طرح کے تفریحی مشاغل ایجاد کرنے کا شوق تھا۔ واجد علی شاہ نے 2 مختصر ڈرامے لکھے جنہیں رادھا اور کنہیا کا نام دیا گیا۔ واجد علی شاہ نے اپنی کئی مثنویوں کو بھی ڈرامے کی شکل دی اور ہر مثنوی کو کئی مناظر میں تقسیم کیا۔ اس طرح ہر شب ایک منظر اسٹیج پر پیش کیا جاتا تھا۔ واجد علی شاہ نے ایک رہس خانہ بنوایا اور اس میں مختلف پارٹ ادا کرنے کے لیے حسین لڑکیاں ملازم رکھی گئیں۔ سازندے، گویے اور ایکٹروں کو ہدایت دینے والے اچھی تنخواہوں پر رہس کھانے میں نوکر رکھے گئے۔ مختلف قسم کے لباس اور زیورات تیار کیے گئے۔ واجد علی شاہ کو اس میں اتنی دلچسپی تھی کہ روزانہ کئی گھنٹے رہس کھانے میں گزارتے اور کام کرنے والوں کو ضروری ہدایت دیتے۔ اس زمانے میں لکھنؤ کے شاہی دربار اور عوام میں جو ڈرامے کھیلے گئے وہ محض برائے تفریح طبع تھے۔ واجد علی شاہی دربار کے جن ناٹکوں نے ان شوق کو عام کیا، ان کے قابل توجہ اور سب سے اہم خصوصیت رقص اور موسیقی تھی۔ کھیل میں محض ناچ اور گانا ہی ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کی دلچسپی حسین پریوں اور دل فریب گانوں تک ہی محدود تھی۔ رادھا کنہیا 1842 عیسوی میں کھیلا گیا۔ اس کے انتظامات پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ زعفران پری ہو یا ارغوان پری، رہس والیاں ہوں یا دیگر قسم کے پارٹ ادا کرنے والیاں، سب کے لیے الگ الگ ملبوسات اور زیورات کا اہتمام کیا جاتا اور تب جلسے جمتے اور عشق و محبت داستانیں بیان ہوتیں۔ امانت کی اندر سبھا شاہی رہس کی شہرت سن کر اور اہل لکھنؤ کے شوق کو دیکھ کر آغا حسن امانت کے دل میں ایک تماشا ترتیب دینے کا خیال آیا۔ مثنویوں کے عشق سے لبریز قصے امانت کے سامنے تھے۔ شاہی رہس کے قصے سن کر انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ قصے کو کس طرح اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے اندر سبھا کے نام سے ایک قصہ ترتیب دیا اور اسٹیج پر بہن و خوبی پیش کیا۔ ناقدین نے اسے اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا ہے۔ اندر سبھا 1851 عیسوی میں لکھی گئی اور 1854 عیسوی میں اسٹیج کی زینت بنی۔ امانت نے کوئی ڈرامہ دیکھا نہیں دیکھا، شاہی رہس کے بارے میں انہوں نے کچھ سن رکھا تھا،
لیکن داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے خود غور فکر سے کام لے کر ایک صنف کو جس کے باقاعدہ موجد وہ خود ہی تھے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مسیح الزماں لکھتے ہیں، اندر سبھا جب لکھنؤ میں کھیلی گئی تو لوگوں نے اس نئی چیز کو بہت پسند کیا، ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس نے ہمارے ڈرامائی ادب کو اسٹیج کا راستہ دکھایا اور وقت کی شاہراہ پر ایسی مشعل جلائی جس کی روشنی میں اردو ڈرامے اور تھیٹر کا کارواں چل پڑا۔ اردو ڈرامہ ممبئی میں ایک طرف تو امانت کے ڈرامے مقبول عام ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے شہر ممبئی میں ڈرامہ اسٹیج کیا جانے لگا۔ سب سے پہلے جگن ناتھ شنکر سیٹھ نے ممبئی تھیٹر کے نام سے ایک کمپنی قائم کی جہاں ہندوستان کے مختلف زبانوں میں ڈرامے اسٹیج کیے گئے اور ساتھ ہی اردو ڈرامہ راجا گوپی ناتھ اور جلندھر بھی رونق اسٹیج ہوا۔ جب ڈرامہ مقبول ہوا تو اس نے نفع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر لی۔ سازندے، گویے، اداکار، مصور، بڑھئی اور درزی ملازم رکھ کر بڑے پیمانے پر ڈرامے کی پیشکش کا اہتمام ہوا۔ اس طرح ڈرامے کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ ڈراموں کی کمپنیاں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں جا جا کر ڈرامے اسٹیج کرنے لگیں۔ اس زمانے کے چند مشہور ڈرامہ نگار یہ ہیں: مہدی حسن لکھنوی، یہ اردو شعر و ادب کے بہت اچھا ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے متعدد ڈرامے لکھے، ساتھ ہی انہوں نے شیکسپیئر کے کئی ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا، جیسے خون ناحق، ہیملیٹ، شہید وفا، اوتھیلو، بزم فانی، رومیو جولیٹ اور دل فروش، مرچنٹ آف وینس۔ بیتاب الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے ایک مشہور ڈرامہ نگار پنڈت نارائن پرساد بیتاب تھے۔ وہ اردو زبان کے ماہر تھے، زبان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کا پہلا ڈرامہ قتل نظیر بہت مشہور و مقبول ہوا۔ انہوں نے اپنے ڈراموں کا بیشتر مواد قدیم ہندوستانی تاریخ سے اخذ کیا۔ رامائن، کرشن سداما اور فریب محبت ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ان کی زبان ہندی آمیز ہے۔ اپنے ہندی دانی سے انہوں نے اردو ڈرامے کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ہندی گیت اور دوہے ان کے ڈراموں کی تاثیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ طالب بنارسی منشی ونائک پرساد طالب بنارسی وکٹوریہ ناٹک کمپنی سے وابستہ تھے۔ وہ مذہبی آدمی تھے، اس لیے ان کے ڈراموں پر مذہب کا اثر غالب رہا۔ طالب سے پہلے ڈراموں میں منظوم مکالموں کا رواج تھا۔ انہوں نے اردو ڈرامے کو نثر سے آشنا کیا۔ آغا حشر کاشمیری مذکورہ ڈرامہ نگاروں میں آغا حشر کاشمیری سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ انہیں عہد ساز شخصیت کہا جائے تو بیزا نہ ہوگا۔ انہوں نے 1910 عیسوی سے ڈرامے لکھنے شروع کیے اور بہت ہی قلیل عرصے میں اتنی شہرت پائی کہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے۔ آغا حشر کاشمیری کو ڈراموں سے فطری لگاؤ تھا۔ قدرت نے تخلیقی صلاحیت و ذہانت سے بھی نوازا تھا۔ چونکہ ان کے ڈرامے اسٹیج کے لیے لکھے جاتے رہے اور ڈراموں کا براہ راست تعلق ان سے ہوتا تھا، اس لیے انہیں ابتدا میں کئی مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ڈرامے میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے گانوں کی تعداد کم کی اور مکالموں کو روزمرہ کی بول چال کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اس نے زمانے میں اعلیٰ اور تعلیم یافتہ طبقہ ڈراموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ آغا حشر ڈرامے کا کوئی منظر لکھتے تو معمولی سطح کے لوگ جیسے پان فروش، دھوبی یا اس قبیل کے دوسرے لوگوں کے سامنے سناتے اور انہیں غور سے دیکھتے تھے کہ اس پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے ڈرامے میں کسی نہ کسی طرح ظریفانہ ماحول ضرور پیش کرتے تھے۔ زمانہ کی طلب کے مطابق فقرہ بازی، نوک جھونک، شوخی و شرارت ان کے ڈراموں میں ضرور جگہ پائی تھی۔ ان کے مشہور ڈرامے یہ ہیں: صید ہوس، مارۂ آستین، اسیرِ حرص، سفید خون، شام جوانی، آنکھ کا نشہ،
دل کی پیاس، یہودی لڑکی اور خوبصورت بلا۔ آغا حشر کے زمانے میں ڈرامہ اور اسٹیج کی جو خصوصیات تھیں ان کا ذکر ڈاکٹر مسیح الزمان نے ایک مضمون میں یوں بیان کیا ہے: اس وقت اسٹیج پر مختلف قسم کے پردوں کا رواج تھا جو آگے پیچھے لگا دیے جاتے تھے یا نیچے گرا دیے جاتے تھے۔ ان تصویروں پر پردے بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کا اسٹیج پکچر فریم اسٹیج کہلاتا تھا، کیونکہ دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اداکار تصویر کے فریم کے درمیان کام کر رہے ہیں۔ اسٹیج کے ناظرین یعنی تماشبینوں کی طرف پیٹ کر کے سازندے بیٹھتے تھے۔ ساتھ ہی ناظرین کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا اور وہ اس کی فرمائش کرتے تو ڈرامے کے تسلسل کو توڑ کر وہ گانا دوبارہ سنوا دیا جاتا۔ اسی طرح فرمائش پر کسی منظر کا دوبارہ دکھانا بھی ممکن تھا۔ آغا حشر کاشمیری کے زمانے کے بعد اور بھی متعدد ڈرامہ نگار نے شہرت دوام حاصل کی، جن کا ذکر کرنا بھی ناگزیر ہے۔ احمد شجاع ویسے تو کوئی بہت بڑا ڈرامہ نگار نہیں تھے، مگر ڈرامے میں کچھ تبدیلیاں ضرور ان سے یادگار ہیں۔ وہ رسالہ ہزار داستان کے مدیر تھے اور اردو زبان پر اچھی گرفت تھی۔ ان کا ڈرامہ باپ کا گناہ اتنا مشہور ہوا کہ کچھ رسالوں میں اس کے بعض مناظر شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ آخری فرعون، بھارت کا لال، دلہن، جانباز اور حسن کی قیمت ان کے مشہور و مقبول اور یادگار ڈرامے ہیں۔ محمد عمر نور الہی یہ دو شخصیات ہیں، مگر انہوں نے باہمی تعاون سے کئی ڈرامے لکھے، اس لیے ان کے نام ساتھ ساتھ لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے جدید طرز کے ڈرامے لکھے اور کچھ ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان میں جان ظرافت، ظفر کی موت اور تین ٹوپیاں قابل ذکر ہیں۔ ان کا دوسرا ڈرامہ روح سیاست میں ابراہیم لنکن کی زندگی کے بعض اہم واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عابد حسین اردو کے اہم مصنفین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن پر قابل قدر کام کیا ہے۔ ان کا ڈرامہ پردہ غفلت اس زمانے میں بہت مشہور و مقبول ہوا۔ اشتیاق حسین قریشی نے اصلاح معاشرت کے مقصد سے متعدد ڈرامے لکھے۔ اسی طرح امتیاز علی تاج بھی ڈرامہ نگاری میں مقبول ہوئے۔ ان میں گونگی جوڑی، چچا چھکن، کمرہ 5 اور انارکلی بہت مقبول ہوئے۔ پروفیسر محمد مجیب نے بہت کم مگر بہت اچھا ڈرامہ لکھا۔ ان کا مشہور ڈرامہ کھیتی اور خانہ جنگی ہے۔ وہ ایک عرصے تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز تھے۔ ڈرامے کا زوال۔ اب موجودہ زمانہ میں ریڈیو اور خاص کر فلموں کی ریل پیل نے عوام و خاص کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے عالم میں ڈرامہ زوال پذیر ہے۔ پہلے اسٹیج کے مناظر دور بیٹھے ہوئے ناظرین کے صاف اور واضح دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن فلم میں کلوز اپ کے ذریعے باریک سے باریک چیز کئی بڑی ہو کر ناظرین کے نزدیک ترین آ جاتی ہے۔ ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص مشینوں کے ذریعے ایک ایک لفظ سن سکتا ہے۔ ڈرامے میں ایک دشواری یہ ہے کہ اسٹیج پر چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو سب اسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن فلم کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ پردہ فلم پر کچھ دکھائی دیتا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اور اب تو ٹیلی ویژن کا رواج ہے اور تقریباً ہر گھر تک اس کی رسائی ہے۔ دراصل ٹیلی ویژن کو فلم ہی کہنا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے ہم ہال میں جاتے ہیں، آپ ٹی وی کے ذریعے فلم آپ کے گھر آ جاتی ہے۔ ان وسائل نے تھیٹر اور ڈرامے کو بہت پیچھے
ڈھکیل دیا ہے۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ کے زوال کا اصل سبب فلم ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن پر آنے والے بے شمار پرائیویٹ چینل ہیں۔